خوش آمدید ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ٹرانسمیشن ARYQ-TV پر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، جہاں پر ہم رمضان اپیل کر رہے ہیں۔ وقفے پہ یقین کیجئے، مجھے بتایا گیا کہ آپ کی اتنی کالز آ رہی ہیں اور آپ نے اتنا ڈونیشن کر دیا ہے، یقین کیجئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرانسمیشن کرنے کا جو حق ہے وہ آپ لوگوں نے ادا کر دیا ہے، اور میں شاید بہت زیادہ خوش نصیب ہوں کہ اس نیکی کے کام پر، اس نیکی کے کام کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے انتخاب کیا ہے۔ اور میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ آخری ہمارے 50 منٹس ہیں، رکنا نہیں ہے آپ نے، بس رکنا نہیں، یہ سفر جو ہے اسی طرح جاری رہنا چاہیے۔ اگر میرے پاس 100 کالز آئی ہیں یا 100 ڈونیشن ہو گئے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ملٹی پلائی بائی 2 ہونا چاہیے ان آخری 50 منٹس میں۔ ڈاکٹر سید منظر اقبال صاحب، کل رات ہے، بڑی رات ہے، شب برات، جس میں فیصلے ہوتے ہیں، زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ کے گناہ جو آپ کرتے ہیں، جو آپ نے نیکیاں کی ہوتی ہیں، سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ تھوڑی اس پہ بات کر لیتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے شب برات کی؟ کیا کہیں گے؟ کیا اجر ہے عبادات کرنے کا یا قرآن مجید پڑھنے کا؟ کیا ثواب ہے؟ کیا فرمائیں گے؟ پہلے تو ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ شب برات کے میننگ کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ شب کا معنی ہے رات، اور براعت کہتے ہیں جہنم کی آگ سے آزادی پانے کی رات ہے۔ بے شک۔ اور یہ بڑی مستند حدیث پاک ہے، امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ طیبہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سب کی جو والدہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کو میں نے ایک رات نہ پایا، حجرہ مبارکہ میں نہ پایا۔ فخرجتہ، میں نکلی اور میں انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکلی کہ کہاں ہے آقا کریم علیہ السلام۔ تو فرماتی ہیں کہ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، تو میں نے آقا کریم علیہ السلام کو جنت البقیع میں پایا۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا آپ خوف کر رہی تھیں؟ کیا آپ کو اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حق کو تلف کریں گے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے گمان کیا کہ شاید کہ آپ دیگر ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شعبان المعظم کی مقدس رات ہے، اور حضور نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر اللہ تعالی لاکثر من عدد شعر غنم بنی کلب۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس مقدس رات میں اللہ رب العزت خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ شب براعت اس مقدس رات میں، اور ایک روایت میں ہے کہ رب تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ نازل ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ یہ ندا، کیونکہ اللہ رب العزت تو اترنے چڑھنے سے پاک ہے، تو محدثین نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتہ نازل ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ یہ ندا دیتا ہے الا من مستغفر فاغفر اللہ، کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کوئی آج کی اس مقدس رات میں مجھ سے معافی مانگنے والا، آئے وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ الا من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی آج کی اس مقدس رات میں مصیبت زدہ، پریشان زدہ، ہے کوئی اس مقدس رات میں رزق طلب کرنے والا؟ الا من مبتلا فعافیہ، ہے کوئی اس مقدس رات میں پریشان، کوئی پریشان حال ہے جو اس مقدس رات میں مجھ سے دعا کرے؟ فرمایا کہ اسی طرح طلوع فجر تک اللہ رب العزت کی جانب سے فرشتہ یہ ندا دیتا ہے حتیٰ کہ طلوع فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو پھر حضور نے اسی حدیث میں یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت بنی کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر میری امت کے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بنی کلب یہ ایک ایسا قبیلہ تھا جو بکریاں پالتا تھا بہت زیادہ۔ آج ہم اپنے جسم کے بال نہیں گن سکتے، ان کو احاطہ شمار میں کرنا بہت مشکل ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ رب تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ایک جوش میں ہوتی ہے اس مقدس رات میں۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر یہ اعلان کیا جائے کہ بھائی سیل لگا ہوا ہے کسی چیز کا، 5000 کی چیز آپ کو 2000 میں مل رہی ہے، تو لوگ وہاں ایسا رش لگاتے ہیں جیسے کہ وہ چیز فری میں مل رہی ہو، ایک تڑپ ہوتی ہے کہ جلد سے جلد وہ چیز ہمیں مل جائے۔
تو رب تعالیٰ کی رحمت ہر رات متوجہ ہوتی ہے، لیکن یہ وہ مقدس رات ہے جس میں گویا کہ آپ کو خصوصی پیکج مل رہا سبحان ہے، اللہ۔ کم وقت میں آپ بہت زیادہ نیکیاں کما لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت دیکھیں نا کتنی راتیں ہمیں میسر ہوئی ہیں، شب قدر ہے، شب برات ہے، محرم میں ہم دیکھتے ہیں 9-10 محرم، اور کتنی ایسی راتیں ہیں کہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آؤ تو صحیح، مجھ سے معافی طلب تو کرو، دیکھو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ایک روایت میں ہے نا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جو ہے گناہوں سے میں کیسے بچوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ مجھ سے معافی طلب کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اب آگے سنیے ناظرین، آگے سنیے اللہ رب العزت آگے اور کیا فرماتا ہے کہ اگر تمہارے گناہ آسمان کے کنارے تک بھی پہنچ جائے نا تو پھر بھی آؤ، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اب آپ سوچئے آسمان کہاں ہے، آسمان کا کنارہ کدھر ہوگا، اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کے دروازے، بخشش کے دروازے جو ہیں، مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ پھر آگے قربان جائیے ناظرین، قربان جائیے، سنیے آپ کیا فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ اگر تمہارے گناہ جو ہے پوری زمین پر بھی پھیل جائے نا تو میں تمہارے گناہ، اگر تم نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تمہارے گناہ پھر بھی معاف کر دوں گا۔ تو اندازہ میں کسی کا خطہ ہے، کتنی بڑی کائنات ہے، زمین کتنی بڑی زمین ہے، تو اللہ رب العزت تو یہاں تک فرما رہا ہے کہ پوری زمین میں بھی تمہارے گناہ ہوں گے نا تو میں پھر بھی تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت تو نواز رہا ہے نا، اللہ رب العزت تو ہمیں راتیں دے رہا ہے۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اس میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اللہ رب العزت دے تو رہا ہے ہمیں کہ ہاتھ اٹھاؤ، وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ رو، گڑ گڑاؤ، ایون اگر رونا نہیں آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو، مجھ سے مانگو تو صحیح۔ تو کل ایسی رات ہے کہ ہمیں مانگنا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب دعا تقدیر بدل دیتی ہے؟ بالکل، حدیث پاک میں آیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء۔ حضور فرماتے ہیں کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اب ہمیں یہاں پہ ایک چیز کو سمجھنا ہوگا کہ تقدیر کی علماء نے 2 قسمیں بیان فرمائی ہے، ایک ہے تقدیر معلق اور ایک ہے تقدیر مبرم۔ مبرم کا مطلب جو اٹل فیصلہ ہے، جو اللہ رب العزت نے ازل میں ہم سب کے لیے فیصلہ فرما لیا ہے، وہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، جو فیصلہ ہو گیا ہے وہ اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اور ایک ہے تقدیر معلق۔ معلق کے لفظی میننگ کیا ہے؟ جو لٹکی ہوئی ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تقدیر معلق یہ ایسی تقدیر ہوتی ہے کہ اگر انسان کوئی نیک کام کرتا ہے یا کسی دکھی دلوں کا سہارا بن جاتا ہے، کسی کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کے رزق میں کشادگی فرما دیتا ہے، اس کی برکت سے اس کے عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو تبدیلی واقع ہو رہی ہوتی ہے یا دعا جو تقدیر کو بدلتی ہے وہ یہ دوسری قسم ہے، اور یہ جو تبدیلی واقع ہو رہی ہوتی ہے وہ دراصل فرشتوں کے ان رجسٹروں میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو تقدیر میں فیصلہ فرما دیا ہے وہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، اس تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ کوئی دعا بھی کرے اس تقدیر کے خلاف تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ میں دعا کیوں کروں، میرے تو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے تیری تقدیر میں یہ لکھا ہو کہ تو رب کے آگے ہاتھ اٹھائے گا، دعا کرے گا تو تیری دعا قبول ہوگی۔ بالکل، تو ہمیں تو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو تقدیر مبرم اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی، تقدیر معلق فرشتوں کے رجسٹروں میں تبدیلی واقع ہو رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دعا تقدیر کو بدلتی ہے، اس سے مراد تقدیر معلق ہے۔ آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، ماشاءاللہ ابھی مجھے بتایا گیا ہے کہ آن لائن 50,000 روپیز جو ہے ہمارے ایک بھائی نے ٹرانسفر کیے ہیں۔ اللہ کے بندے ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور زکوٰۃ کی مد میں عطا کیے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ زکوٰۃ کے اوپر بھی تھوڑی ہم بات کرتے ہیں، آتے ہیں مولا بخش چاند صاحب کی طرف۔ سر آپ ماشاءاللہ سوشل ورکر ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں جو آج کل کی ہماری خاص طور پہ جو یوتھ ہے ان کی کتنی زیادہ انوالومنٹ ہے ان سوشل ورکر کاموں میں؟ الحمدللہ جی، پاکستان میں
بڑی ایک امید افزا جو ہے وہ خوشخبری ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک میں خاص کر کے یوتھ اپنا بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ ہماری جو نوجوان ہیں اس میں چاہے پڑھے لکھے ہوں چاہے جن کو آپ ان پڑھا سمجھیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس میں غریبوں تک جو ہے دسترخواں بھی بچھانا ہے، ان کے لیے افطار کا بھی بندوبست کرنا ہے، ان کے لیے وہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں جو ہم اور آپ گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو پاکستان میں الحمدللہ یوتھ نے ہر مشکل گھڑی میں یا ہر تہوار کے طور پہ اپنے آپ کو منوایا ہے، اور انہوں نے یہ سوشل کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لایا ہے۔ اور آپ کے پاس کئی مثالیں ہیں کہ جب کوئی مشکلاتیں آئی وطن عزیز پہ، کئی مصیبتیں آئے، کوئی زلزلے آئے، بارشیں ہوئیں، تو اس میں ہر ایسوسیشن یا انڈیویڈولی جو وہ یونیورسٹیز اور کالج اور ویلفیئر ایسوسیشنز کی جو یوتھ تھی، انہوں نے وہ سڑکوں پہ نکل کر بھی آئے، انہوں نے جھولیاں پھیلائیں۔ جو ایسے لوگ تھے جو کسی کے پاس کوئی چیز مانگنے کا نہیں سوچتے، انہوں نے اس کار خیر کے لیے جو ہے اپنی توانائی وقف کی۔ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ سماجی خدمات میں بڑھ چڑھ سلام ہے ہماری یوتھ کو، سلام ہے، اور ان کے والدین کو سلام ہے کہ جنہوں نے ایسی تربیت کی ہے اپنے بچوں کی۔ آئیے چلتے ہیں واجد صاحب کی طرح۔ واجد علی قادری صاحب، کون سی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں سنا رہے ہیں؟ اقبال عظیم صاحب کے لکھا اقبال عظیم صاحب، ماشاءاللہ، پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا۔ میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشادگی ہوں، اور یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے روضے پہ آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے پہ آ گیا ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں، ارے میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں، میں منتظر
کھڑا ہوں اور طیبہ کے سب گدا دے پہچانتے ہیں مجھ کو طیبہ کے سب گدا پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی ارے میں اس قدر بڑا ہوں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں اقبال مجھ کو ابھی محسوس ہو رہا ہے اقبال مجھے کو ابھی محسوس ہو رہا ہے روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور میں غیر التجا ہوں میں محفل حرم کے آداب جانتا سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوبصورت انداز کے ماشاءاللہ محمد مصطفیٰ کا عشق تو ہے اپنی جگہ لیکن ہم سب تو عاشق ہیں نا مصطفیٰ کے، ہم تو غلام ہیں مصطفیٰ کے کہ محمد مصطفیٰ کا عشق تو ہے اپنی جگہ لیکن غور کیجئے گا کہ محمد مصطفیٰ کا عشق تو ہے اپنی جگہ لیکن محمد مصطفیٰ کا نام لینا بھی عبادت ہے، عبادت ہے۔ تو آج ہم عبادت ہی تو کر رہے ہیں، آج ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر تو ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، جھولی پھیلائے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں عطا کر دے، اللہ رب العزت ہمارے ان بھائی بہنوں کے لیے، ان بچوں کے لیے کہ جن کو ہماری ضرورت ہے وسیلہ بنا دے، اللہ رب العزت وسیلہ بنا دے۔ اسکرین پر ناظرین ڈیٹیلز موجود ہیں، ایک مرتبہ پھر میں آپ کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ رمضان راشن پیکج جو ہے پر فیملی وہ ہے 12,000 روپے، 12,000 روپیز۔ اس کے علاوہ اگر آپ افطار کے لیے ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، افطار اور پلس ڈنر جو ہے وہ پر پرسن 400 روپے ہے، 400 روپیز ہے۔ اس کے علاوہ میرج گفٹ ہیں 50,000 روپیز اور ایک ہینڈ پمپ کاسٹ جو ہے وہ ہے 35,000 روپے۔ کانٹیکٹ نمبرز آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی اسکرین پر آ رہے ہیں، میں ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں 03331192 022 03331192 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راشن جو ہے کس طرح سے جو ہے اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ راشن کی میں تھوڑی ڈیٹیل بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ آٹا موجود ہے، دال چنا موجود ہے، وائٹ چنا ہے، دال مسور، دال مونگ، بیسن، چاول، کوکنگ آئل، نمک ہے، شوگر ہے، کھجوریں ہیں، ریڈ چلی پاؤڈر ہے، چائے ہے اور سوئیاں ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے شربت کی ایک بوتل ہے۔ تو آپ کچھ نہیں کریں، آپ صرف جو ہے اپنے کمپیوٹرز آن کریں، لیپ ٹاپ آن کریں، موبائل آن کریں، فون اٹھائیے اور ڈونیٹ کر دیجئے، آگے بڑھ جائیے۔ اکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ کے سامنے موجود ہے، ویب سائٹ پہ جائیے، ویب سائٹ پہ آپ ATM کارڈز کے ذریعے، ڈیبٹ کارڈز کے ذریعے جو ہے ڈونیٹ کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کی مد میں بھی صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ آگے بڑھیے، آگے بڑھیے ناظرین۔ ڈاکٹر
مظہر اقبال صاحب کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب زکوٰۃ، فطرہ اور صدقہ کرنا جو ہے ان میں کیا فرق ہے، ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ یہ 2 ہجری میں فرض ہوئی، ٹھیک ہے، اور اپنے مالوں میں سے جو شریعت مطہرہ نے جو مقررہ مقدار مقرر کی ہے وہ ادا کرنا لازم ہے. تو زکوٰۃ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا کہ وہاں کے مالدار لوگوں سے مال لے کر فقیروں کو دینا، ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ یہ کہہ دینا کہ اللہ رب العزت نے تم لوگوں کے مال میں غریبوں کے لیے حصہ مقرر کیا ہے. تو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور اس چیز کو بھی یاد رکھیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے، بلکہ زکوٰۃ ادا کر کے آپ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے مال کو مضبوط قلعوں کے اندر محفوظ کر لو. تو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. اچھا ایک میں آپ کی قطع کلامی معاف کہ بہت سارے ذہنوں میں یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں ادا کی جاتی ہے، تو اس حوالے سے میں روشنی ایک بڑا اہم سوال کیا کہ ایک ہے زکوٰۃ کا وجوب، ایک ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا وجوب. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی آج کی تاریخ میں اگر میرے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت اگر آ گئے، یعنی گویا کہ ابھی کل کے حساب سے تقریباً 1,36,000 روپے کے قریب اگر آپ کے پاس مال آ گیا، آپ صاحب نصاب ہو گئے. ٹھیک ہے، اگلے سال اسی تاریخ کو یعنی 15ویں شعبان کو اگر آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت گویا کہ 1,36,000 روپے کے قریب آپ کے پاس رقم آئی تو آپ صاحب نصاب ہو گئے. اور اگلے سال 15ویں شعبان کو آپ پر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا لازم ہے. اب آپ ماہ رمضان کا انتظار نہیں کریں گے، یعنی یہ نہیں سوچیں گے کہ چونکہ ماہ رمضان میں فضیلت زیادہ ہے لہٰذا میں ماہ رمضان میں ادا کروں. نہیں، کچھ دیر بھی تاخیر کریں گے بلا عذر شرعی تو گناہ گار ہوں گے. تو زکوٰۃ کی ادائیگی اور ایک ہے زکوٰۃ کا واجب ہونا. زکوٰۃ کب واجب ہے؟ یعنی آپ صاحب نصاب ہو گئے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے. سال کے اندر جب چاہیں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن ایک ہے زکوٰۃ کی ادائیگی جو جیسا کہ میں نے کہا کہ 1 سال پورا ہونے پر اب کچھ بھی تاخیر کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. تو ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دینی ہے کیونکہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر یہ واجب ہے. ٹھیک ہے. اچھا صدقہ فطر میں کیا ہے کہ آپ عید الفطر کی فجر کے وقت جیسے ہی آپ کے پاس اتنی رقم اگر موجود ہے جو 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ رہی ہے تو آپ پر صدقہ فطر واجب ہے، صدقہ فطر ادا کریں گے. رہی بات آپ صدقہ نافلہ دیتے، کیونکہ یہ جو میں نے عرض کیا زکوٰۃ اور ایک ہے صدقہ فطر یہ تو لازم ہے، اس میں کوئی آپ کوتاہی نہیں کر سکتے. اور رہی بات صدقہ نافلہ، یہ آپ دن بھر بعض اوقات صدقات دیتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، نفل صدقہ ہوتا ہے. یہ دینا اگرچہ لازم نہیں ہوتا ہے لیکن اس کی بھی فضیلت یہی ہے کہ جب آپ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا اتقوا من النار ولو بشق تمرہ، حدیث پاک کا مفہوم حضور نے فرمایا کہ صدقہ دو اگرچہ کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ ہو، کھجور دے کر بھی صدقہ ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ صدقہ نافلہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں یہ جو آپ دے رہے ہوتے ہیں یہ آپ پر لازم ہے، اس میں اگر تاخیر کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں اپنی ساری چیزوں کا حساب ان کے پاس ہوگا، دنیا کی ساری دولت ساری بینک بیلنس کا ان کے پاس حساب ہوگا، لیکن زکوٰۃ کب دینی ہے اس کا حساب نہیں ہے، زکوٰۃ کتنی دینی ہے اس کا بھی حساب نہیں ہوتا. تو ہمیں خوف خدا کرنی چاہیے. اور قرآن کریم کی آیت مقدسہ ہے، فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. وہ لوگ کہ جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، اے محبوب انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دے. تو آپ دیکھیں کہ مال یہ قارون کے پاس کتنا تھا، اتنا کہ اس قارون کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں وہ باقاعدہ طور پر کتنے اونٹ اٹھایا کرتے تھے. اور رب کریم نے فرمایا فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. تو ہمیں اللہ رب العزت نے جو ہمارے مقررہ مال میں جو ہمارے مالوں میں مقررہ حصہ غریبوں کے لیے فرض کیا ہے اس کی ادائیگی میں بالکل ہمیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اس کا سخت حساب کا قیامت کے دن دینا ہوگا. اللہ اکبر. صدقہ گناہوں کا کفارہ ہے ناظرین، صدقہ گناہوں کا کفارہ ہے. صدقہ محشر
صدقہ سایہ ہے، یاد رکھیے، صدقہ محشر کا سایہ ہے، اور صدقہ عذاب قبر سے نجات ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا، جس طرح بتایا کہ اگر آپ کو نہیں پتا کہ زکوٰۃ اور صدقے میں کیا فرق ہے، تو آج کل تو آپ دیکھیں انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ کو بہت ساری کتابیں مل جائیں گی، اور ARYQ TV کا بہترین پلیٹ فارم موجود ہیں جہاں پہ مختلف آپ دیکھتے ہیں کہ علماء کرام آتے ہیں اور اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ گناہ ہے، سخت گناہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہمیں، جیسے کہ گناہ ہے، اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور یہ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ایسے ایسے در سے دے گا کہ یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مولا بخش صاحب، جس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، تو کیا وہ مطمئن ہے؟ وہ خوش ہے؟ میرے خیال میں کہ دانش بھائی، اگر وہ دولت کا اس کو یہ احساس ہو کہ وہ کس طرح حاصل ہوئی ہے، اگر رب کریم نے اس کے اوپر یہ مہربانی کی ہے کہ اس کو صاحب دولت بنایا ہے، اور وہ دولت صحیح راستے سے کمائی ہو، اللہ کرے کہ ہم سب کو جو نا وہ رزق حلال والی دولت جو نا سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو دولت کی اقسام ہے کہ وہ کس طرح اکٹھی کی گئی ہے، اگر وہ محنت اور پسینے کے ساتھ اور اپنی اس انداز کے ساتھ کی ہے جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، تو ایک تو اس میں کمی نہیں ہوگی، اور مطمئن وہی ہوگا جو اس کو اسی ادا سے خرچ کر رہا ہو، جیسے محمد مصطفیٰ نے کہا اور رب العالمین نے کہا کہ تمہیں اس پہ برکتیں کب ہوگی، سکون دولت ہونے کے بعد کب اور کیسے ملے گا۔ یہ بات بہت سارے لوگوں کی یہ تھنکنگ ہے نا ڈاکٹر صاحب، کہ اس کے پاس پیسہ ہے تو یہ بہت جو ہے سکون میں ہوگا اور خوش ہوگا، اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یقین کیجئے ایسے بھی میرے مشاہدے میں لوگ ہیں کہ جن کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن سکون نہیں ہے، رات میں سو نہیں سکتے، کھانا پڑا ہوا ہے لیکن کھانا کھا نہیں سکتے، کروڑوں روپے موجود ہیں، ہاسپٹل کے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ سوچ نہیں آتی کہ یہ پیسہ میں نے اپنے قبر میں لے کر تو نہیں جانا، کیونکہ قبر میں جب انسان جاتا ہے تو کفن پہنتا ہے، کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی ہے، کوئی جیب نہیں ہے، کوئی پاکٹ نہیں ہے کہ ہم یہ دولت رکھ کر چلے جائیں گے، صرف اعمال جائیں گے، ہماری نیکیاں جائیں گی، جو زندگی میں ہم کرتے رہے ہیں ان کے سوالوں کے جواب جائیں گے۔ یہ جواب کے سلسلے جو ہیں ہماری آنکھیں بند ہوتے ہی شروع ہو جائیں گے۔ واجد صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ذکر کرتے ہیں، بسم اللہ۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے گئے، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے
خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے گئے، وہی بھرتے گئے جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے گئے بولیاں سب کی، وہی بھرتے گئے جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے گئے بولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے، ہاں ہاں غم خوشی میں وہیں پہ ڈھلتے گئے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے گئے، اور آپ نے جو فرمایا وہی بھرتے گئے جھولیاں سب کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، غم خوشی میں وہیں پہ ڈھلتے گئے، گھر وہی مشک بار ہوتے ہیں، خلد سے ہم کنار ہوتے ہیں، ذکر سرکار کے اجالوں سے جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں، ذکر سرکار کے اجالوں سے، ذکر سرکار کے اجالوں سے جن
گھروں میں چراغ جلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ، یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ، آنے والے عذاب ٹلتے سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوش رہیے، سبحان اللہ۔ ایک محفل آپ نے باندھ دی اور ایک سما باندھ دیا ماشاءاللہ سے۔ ناظرین، ایک شخص سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا یار، قیامت کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں، آخرت کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں، تو سوال اس نے کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے محبوب نور ہدایت، نور حق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے کہتے ہیں کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اب اس شخص کی بات سنیں، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، میں نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اب جواب سنیے گا ناظرین، کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس سے تو نے محبت کی ہے، قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ ساتھ ہمیں میسر ہو جائے تو ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہم یوں ہی کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے گا۔ میں دوبارہ اپیل کروں گا، رمضان اپیل ہے حضرت خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں لائیو۔ ڈیٹیلز میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دوں، آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ بینک اکاؤنٹس ڈیٹیلز آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہے۔ رمضان کا راشن 12,000 روپے ہے پر فیملی، افطار پلس ڈنر جو ہے 400 روپے ہے پر پرسن، میرج گفٹس جو ہیں وہ 50,000 ہیں، ایک ہینڈ پمپ کاسٹ جو ہے اس کی 35,000 35,000۔ کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی اسکرین پر آ رہے ہیں، اور ویب سائٹ پر جا کر بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، آپ زکوٰۃ بھی ادا کر سکتے ہیں، صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ بس یہ سوچ لیجئے کہ میں نے اپنی تمام زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، اب یہ سوچ میرے اندر آ گئی ہے کہ اب میں نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے اور اب میں نے اپنا پیسہ اور سب کچھ جو ہے راہ خدا میں صرف کرنا ہے۔ یہ ہم نے ضرور سوچنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ایک اعتماد، اور میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک اسٹاف اتنی محنت سے کام کر رہا ہوتا ہے، دل سے کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا یہ موٹیو ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام کر کے، میری جاب تو ہے لیکن مجھے یہ کام کر کے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اس ادارے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بالکل، سب سے پہلے تو میں کل کے حوالے سے پیغام دیتا ہوں، پھر اس کے بعد KGN کے حوالے سے پیغام دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها۔ فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ نے کہ جب 15ویں شعبان آئے تو اس مقدس رات میں عبادت کرو، نوافل ادا کرو، تلاوت کرو، یعنی اس مقدس رات کو عبادت میں گزارو، اور دن میں کیا کرو؟ روزہ رکھو۔ تو کل کا جو دن ہے، کل رات میں ہم یقیناً عبادت میں لگے ہوں گے، اور اگلے دن یعنی پیر والے دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ تمامی ناظرین سے میں کہوں گا کہ پیر کا دن جو ہے وہ 15ویں
شعبان ہے اس دن روزہ رکھے. اور کے جی این کے حوالے سے یہ پیغام دیتا چلوں، یقیناً یہ ایک با اعتماد ادارہ ہے، علماء کی سرپرستی میں چل رہا ہے، اور یہاں ہر کام کرنے والا فرد جس کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اور ما کان للہ یبقیٰ، جو اللہ کی رضا کے لیے رہے گا وہ باقی رہے گا. تو ہمیں اس ادارے کے ساتھ مل جل کر کام کرنا چاہیے، اور تمامی ناظرین سے میں کہوں گا دل کھول کر آپ اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں جن کا مقصد لوگوں کے حقوق کے حوالے سے کوشش کرنا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی آمین آمین. بہت مختصر سا وقت رہ گیا، کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی، جو شب ابھی آ رہے جس کا ابھی سائی نے ذکر کیا، وہ بڑے عظیم شب ہے، حساب کتاب کی شب ہے. آج جو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے جو اس کار خیر میں آج اعلان کر رہے ہیں، تو جو ہاتھ میں پروانہ دیا جائے گا تو اس پہ جو بخشش کا پروانہ ہوگا وہ بھی اسی صدقوں میں، اسی زکوٰۃ میں، اس شب سے پہلے آپ نے نیت کر لی، آپ نے اعلان کر دیا. تو گویا ہمیں امید ہے کہ آقا دو جہاں نے جیسے فرمایا کہ میرا رب عرش عظیم سے کرسی لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتائیے کہ تم جیسے سائی نے کہا کہ بھئی گناہوں کی بخشش جو ہے، جو تمہیں آئینہ سامنے اپنی کردار کا آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شب میں آدمی گڑ گڑا کر معافیا مانگے اپنے گناہوں کی، اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ والوں کے لیے ہم دعاگو ہیں کہ جو صحیح سمت میں ان ضرورت مند وہ ڈیزرونگ لوگوں تک اپنی ایمانداری کے ساتھ جا کے ان کو خوشیوں میں شریک کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں ان کے لیے اپیل ہے آپ کی طرف سے، جو فضول خرچی کرتے ہیں، جو بڑی بڑی دعوتیں رکھتے ہیں، 50 ڈشز رکھتے ہیں، افطار و ڈنرز کا اہتمام کرتے ہیں، کاش ان کو تھوڑی سی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس میں سے ان غربا کا بھی حصہ ملائیں، اور خواجہ غریب نواز کے پلیٹ فارم سے آپ ان کو خوشیوں میں شامل کریں جو ان کا انگ جو ہے وہ اس طرح ہے جو بھوکے پیاسے ہیں. بات وہی ہے نا کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. بس یہ آپ سوچ لیجئے کہ میں نے جو زندگی گزارنی ہے وہ اوروں کے لیے گزارنی ہے. ایسا میرا ہرگز کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی فیملی کو چھوڑ دیں، اپنے بچوں کو چھوڑ دیں، وہ اپنی جگہ ہے، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہمیں ادا کرنی ہے. لیکن جن لوگوں کو ہماری ضرورت ہے ان کے لیے ضرور ہم نے سوچنا ہے. اور آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکات کا نزول ہوتا ہے. اللہ پاک بانٹ رہا ہوتا ہے کہ آ جاؤ مجھ سے طلب کر لو، میں تمہیں عطا کر دوں گا. کوئی ہے کہ جو بخشش چاہتا ہے میں اس سے بخش دوں گا، کوئی ہے کہ جو مغفرت طلب کرنا چاہتا ہے میں اس کی مغفرت کر دوں گا، کوئی ہے کہ جو اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا چاہتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو یہ مہینہ آنے والا ہے ناظرین، آنے والا ہے، اور کل بہت بڑی رات ہے. میں ضرور آپ سے کہوں گا کہ مجھے بھی اور ہمارے پورے اس نیٹ ورک کو جو ہے اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو جو ہے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. آپ اپنا حصہ جو ہے ضرور ڈالتے رہیں اور اسی طرح اللہ رب العزت کو راضی کرتے رہیں. انشاءاللہ اگلی ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان سید محمد دانش جلالی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں واجد قادری صاحب کی خوبصورت آواز میں مناجات سنتے ہیں. دانش بھائی، پروگرام کے اختتام پہ ایک چھوٹا سا میسج میں ضرور اپنے ناظرین کو اس پروگرام کے توسط سے دینا چاہوں گا کہ جیسے ہمارے کے جی این کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کی مدد کرنا ہے، لوگوں کی فریاد کو سننا ہے، تو آج کل آنے والے دنوں میں ایک نہ ایک دن ہم سب نے جانا ہے. بے شک. تو اس کے لیے چند منتخب اشعار اور پھر مناجات. دل کا لگانا اس دنیا میں پورا دھوکہ کھانا ہے، دل کا لگانا اس دنیا میں پورا دھوکہ کھانا ہے. آئے تھے یہاں کیا کر کے چلے، اب رونا اور پچھتانا ہے. شاد رہے نہ شاد رہے، آباد رہے برباد رہے، شادی غمی 2 دن کے ہے، پھر سب کچھ یہیں رہ جانا ہے. اٹھ باندھ کمر لے رہا مسافر، گھر نہ سمجھ اس دنیا کو. اٹھ باندھ کمر لے رہا مسافر،
گھر نہ سمجھ اس دنیا کو، کچھ اور بھی آنے والے ہیں ان کو بھی یہاں ٹھہرانا ہے۔ اے یار تو کیوں ہو مغموم و حزین، کس کام کے تخت اور تاج نشین، 10 گز کفن 2 گز ہے زمین اور کچھ بھی نہیں لے جانا ہے، دل کا لگانا اس دنیا میں پورا دھوکہ کھانا ہے۔ کل آنے والی رات شب برات کی رات ہے، بہت بابرکت رات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت آخرت سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ آئیے ہم سب مل کر مناجات میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ جب قبر اندھیری میں گھبراؤں گا میں تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ مجرم ہوں زمانے کا محشر میں بھرم رکھنا، اور رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں دوزخ
دوزخ سے بچا لینا، مقبول دعا میری منظور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ New day, new design.